بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوپ سٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف بیانی حاضر خدمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پر لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، آج کی اس محفل کا، آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز اس شعر سے کرنے کا میرا ایک مقصد یقینی طور پر آپ سب کو جب میں اس پروگرام کے آغاز کی طرف لے جاؤں گا تو ضرور طور پر آپ سمجھ پائیں گے میں نے آغاز اس شعر سے کیوں کیا۔ 7 ستمبر 1974 وہ تاریخی دن ہمارے آئین پاکستان کا، جس میں ہم نے دراصل تو ایک مسلمان کی آئینی کے طور پر مسلمان کہلانا کسے کہا جاتا ہے، دراصل تو یہی تھا، لیکن اس آئین میں اس شک کے شامل ہونے کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ جو انکاری ختم نبوت کے انکاری ہیں، ان تمام کو اس زمرے سے یعنی کہ مسلمان ہونے کے زمرے سے الگ کر دیا گیا۔ اور یہ وہ تاریخی دن تھا گو کہ جو بھی نبی کی نبوت کا منکر ہے وہ ازل سے لے کے ابد تک غیر مسلم ہی رہے گا، لیکن یقینی طور پر آئین پاکستان اور ہر ملک کے آئین کے تحت بھی ہمیں کچھ پابند رکھنا پڑتا ہے بہت ساری باتوں کو۔ تو شاید یہ وہ تاریخی دن تھا جس کے لیے آج سپٹمبر کے انہی دنوں میں ہم نے خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور بات کریں گے ختم نبوت کی، کیوں حضرت سرائی کا موقع ملتا ہے نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، اور کون کون احباب ہیں، وہ کون اشخاص ہیں جو اس علم کو لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی صحیح کے تحت تن تنہا ہوں یا ایک ٹیم کی شکل میں یا ایک ہجوم کی شکل میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ مہمان آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور یقینی طور پر ان سے بات بھی ہوگی۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں خصوصی طور پر موجود ہیں علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، آپ خطیب جامع مسجد فاروقیہ کے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدعو کرنے پر جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ ہمارے دوسرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور وائس چیئرمین ہیں ختم نبوت فورم کراچی کے، اور بڑے ایکٹیو کارکنان میں سے ایک ہیں جناب محمد فرحان نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ فرحان صاحب، بہت شکریہ آج کے اس خصوصی محفل میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے۔ علامہ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ نبوت اور نبی جو ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی تو کیا ہی بات ہو، ہمارے سینوں میں بستی ہے یہ سب وہ باتیں اور یہ احباب، یہ شخصیات ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ایک مسلمان کے لیے، شاید اس کا کوئی اندازہ نہیں کر پاتا، شاید اسی لیے ویسٹ جو ہے وہ اس باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا۔ لیکن پہلے تو میں چاہوں گا کہ ایک شرعی حیثیت کے حوالے سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا لازم ہے ان تمام احباب کے، میں چاہوں گا تھوڑا سا شرعی روشنی سے ہم آغاز کریں گے تو پھر ہم دنیاوی معاملات پر بھی ذکر کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ بار دیگر جناب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اللہ پاک نے اپنی جانب سے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اور اس کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت عطا فرمانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ بے شک ہر نبی اپنے اپنے وقت میں اپنی قوم کی جانب آتا گیا اور اپنے پیغام کو پہنچا کر اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک سلسلہ نبوت اور رسالت جاری رہا۔ یہ قرآن کا مزاج بھی ہے اور حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے، سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہے اور پھر اس کی انتہا ہے۔ ایک ذات ہے جس کی کوئی ابتدا بھی نہیں اور اس کی انتہا بھی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، یا حیو یا قیوم۔ بالکل۔ آدم علیہ السلام اس کڑی کی ابتدا ہیں۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا، اور جو اللہ چاہتا تھا کہ دین کو اس دنیا میں مکمل کیا جائے تو جس شخصیت پر وہ مکمل ہو تو تقاضا یہ تھا کہ اس کو اس کڑی کا آخری حصہ قرار دیا جائے اور آخری دروازہ قرار دیا جائے۔ اور وہ ذات جو ہیں ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔
اور جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، کیا رشتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنی بات ہے کہ زید بن حارثہ کو جب ان کے والد صاحب نے اور چاچا نے کہا اپنے وطن واپس چلتے ہیں، تمہیں ایک قافلے نے اٹھا لیا تھا، ڈاکوؤں نے قافلے میں سے 9 سال کی عمر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ تو آگے سے ان کے والد صاحب نے کہا کہ آج آپ نے آزادی کو غلامی پر ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دی۔ تو زید بن حارثہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس یمن جا کے ہم کیا کریں گے، یہاں سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہم بادشاہ بنے پھرتے ہیں، کیا بات، کیونکہ دنیا اس در کی غلام ہونا چاہتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشی سے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، ویسے پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا کو دیتے ہیں۔ اور آپ نے امام اہل سنت کا شعر پڑھا، امام اہل سنت اس بارے میں بھی کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے نا، آپ علیہ السلام نے زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کعبہ کے پاس گئے اور آپ فرمانے لگے آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد ہے۔ کیا تو اللہ پاک نے قرآن اتار دیا کہ نہیں، ان کا رشتہ آپ کے ساتھ منہ بولے بیٹے کا نہیں ہے، ان کا اور آپ کا رشتہ نبی اور امتی کا ہے۔ اور یہ اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، پتہ چلا کہ باپ کی شفقت میں کمی ہے اور آپ کے پاس رہنے کو تیار ہے، پتہ چلا کہ نبوت اور رسالت کی جو شفقت اور رحمت ہے اور جو خیال ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ کیا بات، واہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ کا ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ خاتم النبیین کا ہے۔ اب شرعی حوالے سے موسیٰ علیہ السلام آئے، ہر نبی اپنے دور میں آیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے نبیوں میں اور رسولوں میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں، نفس نبوت میں سب برابر ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سب برابر ہیں۔ بے شک ضروری ہوا کہ اللہ کے نبی کو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض امتیازی شان حاصل ہو، رسول ہونے میں سب برابر، نبی ہونے میں سب برابر۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بات فرما دی کہ رسول ہونے میں تو سب برابر ہیں، مگر میرے محبوب کو جو امتیازی شان حاصل ہے وہ کیا ہے؟ باقی جتنے انبیاء اور رسول آئے وہ آخری نہیں تھے، میرا محبوب آخری ہے۔ کیوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ نبی آتا ہے آسمان سے کتاب اور دین لے کر، جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اب قیامت تک کوئی دین مصطفی کے بعد آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اتنا کامل ہے کہ اس کے اندر جو چیز بھی ہے وہ ساری کی ساری آ گئی، جو اللہ چاہتا تھا نافذ کرنا اب کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں نبوت کی آپ نے جو ہے کیا فرمائی ہے؟ نفی فرمائی ہے۔ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ یہ کہنا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی بروزی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ذلی ہو سکتا ہے، نہ کوئی تشریح ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ میں قرآن کی تشریح کروں گا، تشریح نبی ہوں، اس کی ڈپٹی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کی ہے، اور اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ہم نے اس نبی پر جس دین کو، جس قرآن کو اتارا، اس کی ایک ایسی بہترین صحابہ کرام اور اہل بیت کی ٹیم تیار ہوئی ہے کہ اب یہ دین کو آگے لے کے چلے گی اور سینہ بسینہ یہ دین آگے چلتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں آخری بات آپ سے یہ عرض کروں ختم نبوت کے حوالے سے، اللہ نے جتنے دین آسمان سے اتارے کسی کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا ہے، مگر جب قرآن کریم اتارا تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرحان صاحب، بہت ہی وسیع معنوں میں جو ہے علامہ صاحب نے جو ہے نبوت اور ختم نبوت کو جو ہے نا بیان فرما دیا، اور شرعی حیثیت اور قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ میں تھوڑا سا آپ سے آئین کی طرف آنا چاہوں گا۔ 1974 میں یہ آئین میں شامل ہوا۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے خد و خال اگر آپ ہماری ناظرین کی آسانی کے لیے کہ وہ کیا پس منظر تھا
جس کے بدولت جو ہے یہ آئین میں شامل کرنا شک بن گیا اور پاکستان 1947 وجود میں آتا ہے. یہ میرا ایک سوال میرے ذہن میں ایک عام ناظر کی حیثیت سے آ رہا ہے. اور سن 1973 میں کیا ہم مسلمان ہوئے؟ مطلب یہ اتنا بڑا جو فرق ہے اتنے سالوں کا، اس میں ہم کیا تھے؟ کیوں اتنا اس معاملے کو بھی اتنا ڈیلے ٹیکٹس کے طور پہ کیوں دیا گیا؟ اور جب اگر ہو گیا ہے تو اس کی کیا خد و خال رہے؟ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی توجہ کے لیے یہ ضرور ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیں، جب جہاد ہوا انگریزوں کے خلاف آزادی سے پہلے، بالکل جب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے یہ مسلمان قوم جو ہے وہ جہاد میں پیش ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت مثالی ہے، تو اس محبت کو اثر انداز کرنے کے لیے اور جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ایجنٹ برِ صغیر میں جو ہے وہ لانچ کیا، دا رائز آف برٹش امپائر ان انڈیا. یہ کتاب آج بھی موجود ہے اور یہ کتاب برٹش لنڈن میں اپنی لائبریری میں بھی رکھتے ہیں وہ. اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے مرزا غلام قادیانی کو کیسے لانچ کیا گیا اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے. بالکل. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور کیا جائے اور مسلمانوں کو جہاد سے دور کیا جائے، کیونکہ جو اس وقت جہاد ہوا تھا اس میں انگریزوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. بالکل. تو ایک جو ہے یہ انگریزوں کی سازشیں چلتی رہیں یہاں تک کہ پاکستان آزاد ہوا 1947 میں. اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ قادیانی مرزائی جو کہلاتے ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سازشیں کرتے رہے وہ، کیونکہ جنہوں نے قادیانی مشن کو اس سیٹ پہ رہتے ہوئے بھی پورا کیا. یہ میں بات آپ کو جو ہے پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے پارلیمنٹ میں 1974 میں بھی ڈسکس ہوئی تھی. اس وقت قادیانیوں کے رہنما مرزا ناصر نے اس بات کی توثیق بھی کی تھی. بالکل. وہ کیا بات تھی کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کا وصال ہوا اور جب ان کی نماز جنازہ ہو رہی تھی کو الگ کر لیا، انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے. میں چاہوں گا کہ مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور ہم سب کی اساس، میں کہہ رہا ہوں ہماری دینی اساس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، تو یقینی طور پہ اس کو ذرا تفصیلی انداز میں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن مجھے وقفے کے لیے کہا جاتا ہے جو یقینی طور پہ جو کسی بھی پروگرام کے لیے بے حد ضروری ہے. وقفے کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد فوری طور پہ حاضر ہوتے ہیں اور فرحان صاحب سے بالکل یہیں سے دوبارہ سلسلے کو جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ٹاپ اسٹوری میں میزبان الطاف یعنی ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور بات ہو رہی تھی وقفے پہ جانے سے پہلے کہ قادیانیت نے کس کس انداز میں وار کیے ہیں، اور جس کا ذکر جہاں پہ ہم نے اس سلسلے کو روکا تھا، فرحان نقشبندی صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کا ذکر ہو رہا تھا. سر میں چاہوں گا کہ وہیں سے آغاز جی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب 1948 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ میں وہ سائٹ پہ جو ہے وہ جتنے فورن ڈگنیٹریز آئے تھے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے. تو کسی پوچھنے والے نے ان سے یہ سوال کیا کہ بھائی آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں ایک مسلمان ریاست، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ. تو انہوں نے یہ بات کہہ کر اس امتیاز کو، اس ڈفرنس کو واضح کر دیا کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد 1953 میں ایک تحریک نے جنم لیا، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ کلیدی عہدوں پہ جو ہے قادیانی قابض ہو گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے. تو اس کے بعد علماء کی سربراہی میں ایک تحریک چلی جس کو تحریک ختم نبوت 1953 کہا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ جو تحریک تھی وہ تشدد کے نظر ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے بعد ملک میں مارشل لاء لگا اور پولیٹیکل ایشوز کریٹ ہوئے، اور اس کے بعد وہ تحریک کو جو ہے حکومت نے اپنے زور سے دبا دیا. لیکن 1974 میں اس تحریک ختم نبوت کا پھر سے آغاز ہوا، اور یہاں پہ جو بات ہے وہ ہمارے نوجوان طبقے کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے اور لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ یہ تحریک شروع کیسے ہوئی.
ربوہ میں ایک اسٹیشن تھا، ٹرین اسٹیشن، جہاں پہ نشتر میڈیکل کالج کے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ گھومنے کی گھر سے جا رہے تھے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، تو وہاں پہ کیونکہ ربوہ جو تھا وہ قادیانیوں کا علاقہ تھا، اس کو وہ گورن کرتے تھے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے مرکز جسے کہتے ہیں، مرکز تھا جی انہوں نے وہاں پہ جو ہے اپنا لٹریچر بانٹنے کی کوشش کی، تو ان بچوں نے اس کی مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں قادیانیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، یعنی کہ تشدد کر دیا، اور حملے کے نتیجے میں 30 سے زائد سٹوڈنٹس جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور بہت ہی بری طریقے سے زخمی ہوئے۔ جب وہ ٹرین آگے دوسرے اسٹیشن پہ پہنچی تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور پورے ملک میں جو ہے نا ایک فساد نہیں ہوا، نہیں میں فساد کا لفظ یوز نہیں کروں گا، کیونکہ تحریک ختم نبوت 1974 کا یہ خاصہ تھا کہ وہ پرامن تھی، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ضرور کروں گا۔ ان سے یہ جب کسی نے پوچھا کہ 53 میں اور 74 کی تحریک میں فرق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ 53 کی جو تحریک تھی وہ تشدد کی نظر ہوئی، 74 کی تحریک میں ہم نے یہ احتیاط کی اور ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ یہ تشدد کی نظر نہیں، پرامن رہے۔ جب وہ قادیانیوں نے اپنی بدماشی کی 29 مئی 1974 کو، اس کے بعد جب پورے ملک میں احتجاج ہوئے، اسٹرائکس ہوئیں، پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے قراردادیں جمع ہوئیں جو ایکسیپٹ نہیں کی گئیں، ملک کے اندر دفعہ 144 نافذ ہو گئی تھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت حق کی آواز نکلے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی۔ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا کہ کسی بھی انداز میں اس تحریک کو آگے نہیں بڑھنے دینا ہے، جو مقاصد ہیں اس کو حاصل نہیں ہونے کے لیے۔ آپ جائیے رکھیے۔ بالکل، اس وقت حق کی آواز تھے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے صرف پارلیمنٹ میں نہیں لیکن عوامی آگاہی کے بھی جلسے کیے، اور پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے آواز لگائی، اور ذوالفقار علی بھٹو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا جون کے مہینے میں کہ بجٹ کے اجلاس کے بعد ہم اس مسئلے کو حل کریں گے۔ کیا بات! کیونکہ ایک قانونی ایشو یہ ہوتا ہے، آئینی ایشو یہ کہ جب بجٹ کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر کوئی اور میٹر ڈسکس نہیں ہو سکتا، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ پورے سال کا بجٹ ہوتا ہے، اس کی امپورٹنس بہت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اب اس بات کو سمجھا علامہ نورانی صاحب نے، اور ان کے قیادت میں جو دوسرے علماء تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا، اور انہوں نے جو ہے اپنی تحریک تو جاری رکھی جلسے جلوسوں کی صورت میں، اسٹرائکس کی صورت میں، لیکن اس کو پرتشدد ہونے سے بالکل روکے رکھا، یہاں تک کہ 30 جون 1974 کو جس دن بجٹ پاس ہوا اس کے 2 گھنٹے کے بعد، یہ آپ ہمارے دیکھیں ہم 2023 میں جی رہے ہیں، اس وقت پولیٹیکل ڈیفرنسز ہمارے ملک میں اتنے زیادہ ہیں، آئینی ایشوز اتنے زیادہ ہیں، 1974 کی یہ تاریخ اس آئینی ایشو میں ایک روشن باب ہے، اور دس از اے رے آف ہوپ آئی ول سے، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حکمت عملی سے کام کیا گیا، سب کو ملا کر کام کیا گیا۔ 30 جون 1974 کو علامہ نورانی صاحب نے قرارداد پیش کی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، جس میں انہوں نے یہ سوال رکھا کہ قادیانیوں کے سٹیٹس کو جو ہے وہ واضح کیا جائے، بالکل، جس کے نتیجے میں عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہی وزیر تھے، وزیر قانون تھے، جنہوں نے ایک موشن رکھا کہ بھائی ایک کمیٹی بنائی جائے پورے ہاؤس کی جو اس مسئلے کو ڈسکس کرے گی کہ قادیانیوں کا سٹیٹس ہے کیا، اور اس کو آئین میں کس طریقے سے مینشن کیا جائے۔ یہ اسپیشل کمیٹی جب بنی تو 5 اگست سے اس کے اجلاس شروع ہوئے، بالکل، تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے 28 اجلاس ہوئے، 28 سیشنز ہوئے۔ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید کسی کے اوپر ظلم کر دیا گیا ہو اور ایک میجورٹی نے مائنورٹی کو دبا دیا ہو، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ 28 اجلاس ہوئے جس میں یہ ساری ڈسکشنز ہوئیں۔ یعنی لوگ جو ہیں یہ بھی آنا چاہتے ہیں اپنا موقف پیش کرنے، تو نورانی صاحب نے کہا کہ بالکل بلاؤ ان کو۔ ان 28 سیشنز میں وہ لوگ بھی آئے۔ ان 28 سیشنز کا اگر آپ ڈیوریشن دیکھیں تو وہ تھا کم و بیش 90 آورز، 90 گھنٹے۔ ان 90 گھنٹوں میں 50 آورز، 50 گھنٹے مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سربراہ تھا اور صدر الدین جو لاہوری گروپ کا سربراہ تھا، ان دونوں نے اپنا موقف جو جرا ہونی تھی، اپنا موقف دینا تھا وہ دیا، لیکن یہ دونوں ناکامیاب رہے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ وہ ملت اسلامیہ کے رکن ہیں۔ اس کے بعد
میں دیکھیں اس اسمبلی کے ممبرز کی آپ لسٹ پڑھ لیجئے, آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں علماء اتنے زیادہ نہیں تھے. گنتی کے علماء تھے علامہ شاہ احمد نورانی, مولانا محمد ذاکر صاحب, علامہ عبد المصطفیٰ آزری صاحب, علامہ محمد علی رضوی صاحب, مفتی محمود صاحب, غلام غوث ہزاروی صاحب, اور یہ لوگ تھے جو JUI کے تھے. تو یہ لوگ موجود تھے, بہت کم لوگ تھے جو علماء تھے. باقی جو لوگ تھے جن کا نظریہ سیکولر تھا, سیکولر تھا, انہوں نے مسلمان کی تعریف پہ جو ہے سائن کیا, اور اس کے بعد آئین کے اندر جو بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی کا حلف ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے, وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی اساس کا اور آئین کا خدمت گزار ہوں گا. تو پاکستان کا آئین تو کہتا ہی ہے کہ پاکستان کا اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہوگا, تو یہ سیکولر ملک نہیں ہے, یہ اسلامی ملک ہے. تو جو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ 1974 میں جو یہ پورا معاملہ ہوا, یہ پرتشدد نہیں تھا, یہ پرامن طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے سے 2023 میں بیٹھیں. آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہی ڈائیلاگ ہے, اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کیسے ڈائیلاگ سے انہوں نے یہ کام کیا. اور پھر 7 ستمبر 1974 کا وہ تاریخ ساز دن کہ جس دن پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے, ان کے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے آئینی ترمیم, دوسری آئینی ترمیم پیش کی اسمبلی میں, جو اسمبلی سے پاس ہوئی, اس کے بعد سینٹ میں پاس ہوئی, اور اس کے بعد یہ آئین کا حصہ بن گیا. قادیانی اور ختم نبوت کے منکرین جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں, اور پاکستان کے اندر ان کا سٹیٹس ایز اے غیر مسلم اقلیت ہی ہے. کیا بات ہے, مطلب یہ آپ نے سب سے اہم ترین جو بات کی, اور ان تمام جو آپ نے منظر کشی کی ہے فرحان صاحب, میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ڈیبیٹ میں کتنا فائدہ ہے. اور یہ سب سے بڑی بات کہ آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو سب سے پہلے ڈیبیٹ کا موقع دیا گیا, مائنورٹیز کو جو ہے آپ کو زیادہ موقع دیا تاکہ ان کو بھی یہ سکون رہے, اور تاریخ میں یہ نقش ہو جائے کہ یہ ون سائیڈڈ گیم نہیں تھا. اس میں انہیں بھی پورا موقع ملا ناظرین, اور یہاں پر جو اس کے حق میں تھے وہ انہوں نے بھی دلائل دی, اور پھر یقینی طور پہ جس کے دلائل میں صداقت ہوگی وہی اسی نے آگے بڑھنا تھا. علامہ صاحب, ایک مجھے اسی نقطے پہ مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ہمارے لیے ایز این مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ ختم نبوت اور یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو کس طرح سے ہم اس راہ پر, اس ڈگر پر ڈال سکیں اور انہیں بتا سکیں کہ یہ ہمارے لیے اساس ہے, ہمارے لیے, کیونکہ شاید بچے ہو سکتا ہے کہ ان آئینی معاملات کو اس انداز میں نہ لے سکیں. کیا ہماری تعلیمی نظام جو ہے, کیا ہم بچوں کو اس لیول پر ہم اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں یہ بچپن سے ہی ان چیزوں کو جاگزین کیا جائے, ان کے سلیبس کا حصہ ہوں, ان کے دل و دماغ پہ یہ چیزیں روشن رہیں, جس انداز سے ہمیں ہر بار کسی جو ہے وہ احتجاج کی یا کسی تحفظ ختم نبوت کے علم لینے کی ضرورت نہ پڑے, یہ ان کے دلوں کے اندر موجزن ہو جائے. جی, یہ آپ نے اچھی بات کہی ہے. جہاں تک نصاب کی بات ہے, ہمارے جتنے اسکول وغیرہ ہیں ان کے نصاب میں اس چیز کو نکالا جا رہا ہے, اور ہمارے دور کا المیہ یہ ہے. بالکل. اور زیادہ تر بچے ہمارے جو ٹائم دیتے ہیں وہ اسکولز وغیرہ کو دیتے ہیں, اور جن لوگوں کے پاس پڑھتے ہیں مدارس میں چونکہ رجحان بہت کم ہوتا ہے, تو ماں باپ کا ایک رہ جاتا ہے اس میں رول کہ ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. تو ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کتنی آیات طیبات جو ہیں وہ سرکار کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. کسی مسلمان سے آپ کلمے کا ترجمہ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جبکہ یہ لفظی ترجمہ ہے, اس کا جو صحیح معنوں میں ترجمہ ہے وہ یہ ہے, نہیں ہے اللہ عبادت کے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. تو ہم اپنے چونکہ نصاب کا حصہ بنانا یہ تو حکومت وقت کا کام ہے نا. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کو باقاعدہ نصاب کا حصہ نہ بنانا, یہ جو ہمارے لوگ تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہیں یہ پاکستان کے قانون کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے, کیونکہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کو نہ ماننے والا جو ہے وہ کافر ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ 1974 سے پہلے, 7 ستمبر 1974 سے پہلے ہم 4 چیزوں کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے ختم نبوت کے لیے, قرآن, حدیث, اجماع. ان جن 4 چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا, لیکن میں نے پھر کہا
کہ پروگرام ہے اور پروگرام میں وقفے کی بھی بڑی ایک اہمیت ہے. علامہ صاحب بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی طرف ہیں, اور جس نظام تعلیم کو میں اور آپ جسے میں کہوں ہم بھگت رہے ہیں, جس نظام تعلیم کو مختلف ہر اسکول کا, ہر اسکول سسٹم کا اپنا نظام تعلیم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ختم نبوت جیسی چیزوں کو بھی ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر جاگزین کرنے میں ناکام رہے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, اور جن 4 چیزوں کا ذکر علامہ صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں, وقفے کے بعد فوراً ہی اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے نظام تعلیم کی بات ہو رہی تھی, اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت اور دلکش انداز میں نظام تعلیم میں جو سکم ہے اس پر بات کی, اور جن 4 چیزوں کا ذکر کر رہے تھے میں نے وہیں پہ انہیں روکا تھا. علامہ صاحب ان 4 چیزوں جی, ان 4 چیزوں میں سے پہلے نمبر پہ قرآن کریم ہے, ختم نبوت. قرآن بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پر واضح طور پر شاہد ہے. اب ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم لفظی طور پہ نہیں پڑھانا بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھانا ہے, اور آج کے زمانے میں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا اس جدید زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک آسان ہو گیا ہے. دوسرا جو ہے وہ حدیث رسول, اس کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کو باقاعدہ بیان کیا گیا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو حدیث سے ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی افادیت بتائیں. اور تیسری چیز اجماع امت ہے, اور اجماع امت کے حوالے سے میں وہ واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے, ریاست مدینہ کے سرکار کے بعد پہلے نمبر کے لیڈر, وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے خلاف ایک لشکر تیار کرتے ہیں, اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم بغیر کھانے اور پینے کے معیشت کے زندہ رہ سکتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اساس ہے, ہماری اپنی اساس, یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے کہ میں بتا چکا, آدم علیہ السلام پر ہم ایمان لاتے ہیں بحیثیت نبی اور رسول, لیکن حضور کی ذات پر ایمان بحیثیت نبی اور رسول, اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نبی. جب مسلمہ کذاب کا کلا کما کیا گیا اور اس کو مارا گیا, تو حضرت واشی جنہوں نے آپ علیہ السلام کے چاچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, تو آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ آتے تھے تو حضور علیہ السلام کو وہ درد یاد آ جاتا تھا. اسلام بندہ جب لاتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت واشی کو اطمینان نہیں ہوا جب انہوں نے مسلمہ کذاب کو اسی گر سے قتل کیا کہ جو گر استعمال کرتے ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. اس کے بعد کہتے تھے اگر میں نے کفر کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کے چاچا کو شہید کر کے آپ کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچائی ہے, تو سن لو آج آپ کے منصب کو لینے والے جھوٹے کذاب مسلمہ کذاب کو واصل باجہنم کر کے میں نے اپنے نبی کی روح کو بھی خوش کر دیا اور میرے دل کو بھی اطمینان مل گیا. تو یہ اجماع حساب ہے. چوتھی چیز قیاس ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے اندر 5ویں چیز ہے, ہمیں اپنے بچوں کو, جیسے کہ فرحان بھائی نے قوانین کے اعتبار سے بتایا, کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ جو بندہ ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کو قرآن بھی کافر کہتا ہے, حدیث بھی, اجماع امت بھی, قیاس بھی, اور ہمارے پاکستان کا قانون بھی ان کو کافر کہتا ہے. میں تو حیران اس بات پر ہوں محترم کہ ہمارے یہ جو وزیر قانون وغیرہ ہوتے ہیں, جب یہ وزیر قانون بنتے ہیں تو ظاہر قانون کو پڑھ کے بنتے ہیں, ہر شک پر نظر رکھتے ہوں گے, مگر پھر ان کی جانب سے اس قسم کے بیانات کا آنا کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے اس کے اندر لچک ہوتی ہے, یا پھر اس میں کمزوری کہہ لیں, یا عدم توجہ کہہ لیں, یا کوئی بھی لفظ آپ استعمال کر لیں, اس میں ماں اور باپ کا قصور ہے کہ اگر وہ اسکولز وغیرہ میں بھیجتے ہیں, وہ ان کو دنیاوی تعلیم پر فوکس کرتے ہیں, تو میرے اور آپ کے ذمے یہ لازمی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ ختم نبوت خود پڑھائیں. اگر ہم خود نہیں پڑھا سکتے تو ایسے لوگوں کا اہتمام کریں کہ ہمارا بچہ دین کے ساتھ, دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کرے, اور پھر وہ ایسا بن جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی
خلافت کے اندر دیکھنا چاہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں تمہیں قرآن کا بھی ماہر دیکھنا چاہتا ہوں, میں تمہیں تجارت کا بھی ماہر دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں تمہیں وکالت کا بھی ماہر دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں تمہیں اگر حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کی بھی میں تمہیں اس کا ماہر دیکھنا چاہتا ہوں. تمام شعبوں میں ہائیلی پروفیشنل. یہ تھے ہمارے خلفائے راشدین جو اپنے میں رایا تو لفظ ہی استعمال نہیں کروں گا, اپنی عوام کے ساتھ ان کا رویہ, مطلب وہ چاہتے کیا تھے. علامہ صاحب نے بڑے تفصیلی انداز میں فرمایا کہ ہائیلی پروفیشنل, یعنی کہ آپ کے پاس وہ تمام تیر موجود ہوں کہ دنیا کی ہر جہاد میں, ہر جنگ میں, خواہ معاشی جنگ ہو یا آپ کی میدان جنگ ہو, ہر جگہ پر آپ نے اسی انداز سے اپنے تمام ہتھیاروں سے لیس ہوں. پروگرام کا آخری حصہ ہے پروگرام کا. فرحان صاحب, میں ضرور چاہوں گا کہ اس وقت وطن عزیز میں وہ تمام تحریکیں, ایک ختم تحفظ ختم نبوت کے لیے کئی تحریکیں ہیں جو اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں. آپ خود بھی وائس چیئرمین ہیں ختم نبوت فورم کراچی کے. پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی یہ جو فورم ہے اس نے اپنے امت کیا پابندیاں یا کیا لوازم رکھے ہیں جس کے باعث آپ چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. دوسرا, اور جو کلیکٹیو ایفرٹ اگر جن تنظیموں جو بھی تنظیمیں اس ٹاپک پہ یا اس اہم ترین موضوع پر جو ہمارے ایمان کی اساس ہے اس پر کام کر رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یا تو کلیکٹیولی ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں علامہ صاحب کی بات کو کنٹینیو کرتا چلوں گا. آپ نے ختم نبوت فورم کراچی کا ذکر کیا, اس حوالے سے جو انہوں نے یہ 4 باتیں بتائیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آئین کی بھی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے, تو ختم نبوت فورم کراچی نے اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کورس جو ہے یہ مرتب کیا. اس کا باقاعدہ نصاب ہے. اب ختم نبوت فورم کراچی کے جو انیشلز ہیں KNFK, اس کو صرف فیس بک پہ آپ ٹائپ کریں, آپ ہمارے پیج پہ چلے جائیں گے. اس پیج پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کورسز کن جگہوں پہ ہو رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے رابطے نمبر بھی ہیں, وہاں پہ ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ کو اپنی جگہ پہ کورس کروانا ہے, اسکول میں, کالج میں, مسجد میں, مدرسے میں, جہاں پہ بھی کورس کرانا ہے, ہم ہر طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مقصد اویئرنیس ہے, نمبر 1 یہ ہو گئی. دوسری بات ہو گئی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں, حکومت نے ایک اتھارٹی بنائی تھی, نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی. تو اس کے جو مقاصد ہیں, اس مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے مقاصد کو دیکھنا اور کرنا, جس میں انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا, ان تینوں کو ذکر کیا. یہ نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو ایکٹ ہے اس میں یہ مقصد لکھے ہوئے ہیں, کوئی بھی جا کر انٹرنیٹ پہ ایکسس کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے. یہ اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ وہی ہے جو گزشتہ ادوار میں یہ نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی تھی, جو کرنٹ پھر PTM کی حکومت آئی, انہوں نے اس کو نیشنل رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ڈکلیئر کیا. فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کے انڈر اس کو دے دیا گیا, اور جس کے تحت انہوں نے چیئرمین بھی لگا دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص, لوگوں کو اپنا نظریہ رکھنے کا پورا حق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن کسی کے نظریے سے اختلاف کرنے کا حق مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, سب کو ہے. بالکل. بات ساری یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پاکستان کے آئین میں جو 2nd امینڈمنٹ ہوئی تو وہ تو ظلم عظیم ہوا ہے, تو ایسے شخص کو چیئرپرسن بنا دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. کہ دیکھیں, جو آپ نے ایکٹ کے اندر رسپانسبلٹیز ڈیفائن کی ہیں کہ اس اتھارٹی کو کام کیا کرنا ہے, تو جو شخص اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے وہ یہ کام کیسے کرے گا سر انجام؟ بالکل صحیح. تو حکومت کو چاہیے سب سے پہلے تو اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیجئے. دوسری بات یہ کہ وہ ایجوکیشن کے اندر, کریکولم کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ مٹیریل کو شامل کرے. ہمارا یہ کورس ہے, علماء نے اس کو جو ہے ویٹ کیا ہوا ہے, اور یہ بالکل ایسا ہے کہ بیسک قسم کا کورس ہے, اور بچوں کو یہ بالکل سکھانا چاہیے جس میں بیسک عقیدے آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور سلسلہ شروع کیا. اسی کورس سے ہم نے 200 سوال بنائے. 1 لائنر سوال ہے, 1 لائن کا جواب ہے. ایز اے کوئز کمپٹیشن ہو جائے گا, تو ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا, تو وہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہو جائے گا. پھر اب آپ آ جائیے کہ جو ختم نبوت کی تنظیمیں ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, 1974 کے اندر جب یہ آئینی ترمیم ہوئی, اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تھا تو علماء نے بہت سی جو ہے نا حکومت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مطالبات کیے ہوئے تھے. ان مطالبے میں سب سے بڑا مطالبہ ایک یہ بھی تھا اور یہ باتیں میں خود سے نہیں کہہ رہا, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو 28 دن کا سیشن ہوا تھا, 3000 پیج پہ مشتمل وہ منٹس پیپلز پارٹی کی حکومت کی جو
स्पीकर थी फहमीदा मिर्जा साहिबा, 2008 में वो मिनट्स उन्होंने पब्लिश कर दिए, इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं कि किस तरीके से जो है वो तो और किस तरीके से बांग्लादेश बना था, ये सबको समझ आ जाएगी, पढ़ लीजिए। जो लोग हिस्टोरियंस हैं उनको ये भी पता है कि बांग्लादेश के जो फंड्स रोकने में किसने किरदार अदा किया था, जिसकी बिना पे बांग्लादेश में वो तहरीक उठी थी और शेख मुजीब साहब ने अपने पॉइंट्स रखे थे। तो बात सारी ये है कि ये लोग सिर्फ इस्लाम के दुश्मन, जितनी भी तंजीमें हैं खत्म नबूवत का काम कर रही हैं, उनकी बेसिक डिमांड एक यही है, और भी डिमांड्स हैं लेकिन बेसिक डिमांड एक यही है कि उन पोजीशंस पर जो है वो हम ऐसे अहबाब को कैसे रखते हैं जो पाकिस्तान के मफाद के और हमारे ईमान आइन के भी खिलाफ, हमारी आईनी असास एक मुसलमान के लिए नाज़रीन कराम, जिसके ईमान की असास ही खत्म नबूवत हो और हम चाहें कि इसके मुनकर, खत्म नबूवत के मुनकर फैसला साजी के मराकज़ हैं उन पर फायज रहें। शायद ये एक मेरा ख्याल है कि किसी भी मुआशरे में ऐसी इजाज़त नहीं हो सकती और शायद इस पर सदाए एहतजाज बुलंद करना कोई शायद गलत भी नहीं है। तो मैं ज़रूर आप तमाम अहबाब आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले या इसके इख्तिताम से पहले, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एक मुक़य्यद होता है किसी न किसी टाइम फ्रेम के अंदर, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू जारी थी। वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में भी हम इसको किसी न किसी अंदाज में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि रब्बुल अव्वल का माह मुबारक भी आमद है और जैसे ही सरकार की आमद के जलवे शुरू होंगे तो हम भी इसी अंदाज में इन तमाम चीज़ों का प्रचार इसी तरह और तेज़ी से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया। नक्शबंदी साहब, फरहान भाई, बहुत ईमान अफरोज़ गुफ्तगू के साथ साथ आपने तारीख़ी हवालों से जो और ख़ास तौर पे आपने जिस कोर्स का जिक्र किया है, आप लोग भी KNFA, अगर मैं सही KNFK जो है आप गूगल पर सर्च कीजिए और इस कोर्स पे कम से कम एक पहली नज़र तो ज़रूर डालिए, देखिए क्या है, आपको क्या नज़र आता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आपके किसी इदारे में या आपके किसी मदरसे में या स्कूल में इसको कुछ थोड़े से इसके कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की जाए तो आप रब्ता कर सकते हैं वहाँ लिखे हुए नंबरों से भी और उन अहबाब से भी। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। नाज़रीन, इन तमाम बातों के साथ आज की इस ईमान अफरोज़ महफिल का मैं इख्तिताम चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।